بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول الثابت مضبوط بات کے ساتھ بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت میں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کو پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی تھی اور گندی بات کو گندے درخت کے ساتھ تشبیہ دی تھی، تو دونوں کے اندر اللہ جل شانہ نے دونوں کی وضاحت فرما دی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑ وہ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوتی ہیں، اور پھر اس کی خاصیت یہ ہے اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ مراد اس درخت سے کون سا درخت تھا؟ کھجور کا درخت۔ تو وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور کلمہ خبیثہ کی مثال کا شجرۃ خبیثہ برے درخت کی طرح ہے اجتثت من فوق الارض جس کو اکھاڑ دیا گیا ہو زمین سے ما لها من قرار اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ اس درخت سے کون سا درخت مراد لیا گیا تھا؟ تنبے کا پودا، اندرائن۔ یہ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ثابت قدمی کا ذکر فرمایا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول الثابت مضبوط بات کے ساتھ فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرت اور آخرت کی زندگی میں۔ بالقول الثابت مضبوط بات سے مراد مضبوط کلمہ ہے، اور مضبوط کلمہ کون سا ہے؟ توحید۔ مضبوط کلمہ یہ توحید ہے۔ تو چونکہ اہل ایمان کی تصدیق اس کلمے کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر راسخ ہوتے ہیں، لہذا ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، بشرطے کہ اس کا اعتقاد درست ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، توحید خالص ہو، ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسول ہو۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر منزل سے بچاتا ہے، کفر، شرک، معصیت اور نافرمانی سے یہ انسان بچا رہتا ہے اگر اس کا اعتقاد درست ہوگا۔ لیکن اگر اعتقاد درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر یہ بندہ فتنے میں اور گمراہی میں پڑنے سے بچ نہیں سکتا، یہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر آخرت کا حال کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانٍ، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے ان کو پھر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد قبر کی منزل ہے، قبر کی منزل۔ جب انسان اس دنیا کی مادی زندگی کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان برزخ میں جاتا ہے جس کو قبر کا جہان کہا جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد اور حشر سے پہلے ایک جہان ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، انسان وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، اس کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حشر کے حالات آئیں گے، وہ اور حالات ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد اور حشر سے پہلے جو جہان آتا ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کا جہان اس کو کہا جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی ایک تسلسل ہے، انسانی زندگی کے اندر ایک
तसलसल है, पहले आलम दुनिया है, फिर आलम कब्र है, फिर इसके बाद आलम हशर होगा। और एक रिवायत में आता है कि मोमिन आदमी जो है जब कब्र में जाता है, मोमिन आदमी, तो वहां पे भी अल्लाह ताला इसको साबित कदम रखता है और वो सवालात के सही जवाब दे लेता है, सही जवाब देता है। इसलिए तो रिवायत में आता है ना कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जब कब्रिस्तान से गुजरते तो इतना ज्यादा रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक वो आंसू से तर हो जाती थी। कुछ लोग पूछते कि आप इतना ज्यादा क्यों रोते, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाते, इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, कि कब्र जो है ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो शख्स यहाँ पे कामयाब हो गया तो वो आगे भी कामयाब होता चला जाए, लेकिन जिसको यहाँ पे मुश्किल पेश आएगी तो उसके लिए मजीद फिर आगे दुश्वारियां होंगी। इसलिए हजरत उस्मान ने फरमाया कि जब मैं कब्र के पास से गुजरता हूँ या कब्र के हालात को सुनता हूँ तो फिर मैं इस तरह रोने लगता हूँ। इसी तरह सहीहैन की एक रिवायत आती है कि मोमिन आदमी कब्र के अंदर रखा जाता है तो कब्र के अंदर सवाल जवाब होता है, तो वहां पे भी अल्लाह ताला इसको साबित कदमी अता फरमाते हैं, वहां पे भी इसको साबित कदमी अता फरमाते हैं। फिर ये जितने भी सवालात होते हैं उन सवालात का सही जवाब देता है और फिर इसको आराम और राहत की जिंदगी वो मिल जाती है। तो आराम, कब्र का आराम और राहत ये भी बरहक है और कब्र का अजाब ये भी क्या है, बरहक है। और कब्र के अंदर मुनकर नकीर फरिश्तों का आना ये भी क्या है, बरहक है। और कब्र के अंदर जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक होना ये भी बरहक है। इसलिए एक रिवायत में आता है ना कि जब मुर्दे को दफन करके लोग वापस आते हैं ना तो वो मुर्दा जो है आने वालों की जूतों की आहट की आवाज को भी सुनता है, जूतों की आहट की आवाज को भी सुनता है। फिर इसके बाद क्या होता है, दो फरिश्ते उसके पास आते हैं मुनकर नकीर, वो आके इसको बिठाते हैं। अब अगर ये मरने वाला बंदा ये ईमानदार होता है तो फरिश्तों की हालत वो बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी हालत होती। बल्कि रिवायत में आता है कि जब फरिश्ते इसके पास आते हैं, इसको उठाते हैं तो इसको यूं महसूस होता है जैसे सूरज गुरूब होने के करीब हो। तो इसी वजह से जब फरिश्ते उससे सवाल करने लगते हैं तो ये उनको क्या कहता है, दऊनी उसल्ली, दऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ो कि मेरी नमाज का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़नी। तो कहने का मतलब यह है कि मोमिन आदमी को उस वक्त भी अल्लाह ताला साबित कदम रखते हैं, उस पर दहशतदारी नहीं होती बल्कि उसका दिल मजबूत रखता है अल्लाह ताला वहां पे भी। शाह वलीउल्लाह मोहतसिमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसानी जिंदगी के दौर इनफिरादी भी हैं और इज्तिमाई भी हैं। इंसान माँ के पेट के अंदर होता है तो इनफिरादी हैसियत में होता है, फिर दुनिया के अंदर आता है तो जूं जूं बड़ा होता है तो उसका मैलान इज्तिमाइयत की तरफ होता है। फिर जब जवानी को पहुंच जाता है तो फिर ये सोसाइटी का मेंबर बन जाता है, रुकन बन जाता है, फिर इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाती है, कोई ओहदा ये कबूल कर लेता है। तो फिर इंसान जब मरता है तो कब्र के अंदर जाता है तो फिर एक लिहाज से इसको इनफिरादी हैसियत हासिल हो जाती है, फिर ये इनफिरादी हैसियत इख्तियार कर जाता है। अब शाह वलीउल्लाह मोहतसिमी फरमाते हैं कि जब इंसान कब्र के अंदर इनफिरादी हैसियत से पड़ा होगा तो वहां पे भी जो चीज उसको काम आएगी वो क्या होगा, ईमान बिल्लाह होगा, तौहीद खालिस, कुफ्र और शिर्क से बचना। ये चीजें इंसान के लिए वहां पे कामयाबी की चीज बनेगी। तो वफिल आखिरा, आखिरत से मुराद क्या है, कब्र की मंजिल, कब्र की, कि जो बंदा ईमान लाता है और नेक अमाल करता है तो अल्लाह ताला कब्र में भी उसको साबित कदम रखते हैं। तो ये फरिश्ते आते हैं उसके पास, मुनकर नकीर, दो फरिश्ते, और अगर मरने वाला वो मुसलमान है तो आके उसको बिठाते और उससे सवाल करते। कितने सवाल होते हैं कब्र में, 3। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो मोमिन आदमी आगे से जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन है, अल्लाह है। और फिर फरिश्ते दूसरा सवाल करेंगे कि मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, तो वो कहेगा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरे सवाल किया जाता है मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, तो उसके जवाब में क्या कहेगा, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन क्या है, इस्लाम है।
اور نبی کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہاں پہ اس کو یہ کہا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اس کے سامنے کر دی جاتی ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا۔ اب اگر وہ بندہ ایماندار ہے تو وہ کہے گا ہوا رسول اللہ، یہ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں ان پر ایمان لایا۔ تو یہ سوال جواب اس کے وہاں پہ قبر کے اندر ہوگا۔ یہ سوال جواب، ان سوالوں کے جواب جب مسلمان دے لے گا تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کو فرشتے کہیں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے، پھر جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولا جائے گا، جہنم کی طرف سے، اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو ایمان نہ لاتا تو پھر تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا، لیکن تو ایمان لے کے آیا تو اب جہنم کا دروازہ بند کر کے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جائے گا کہ اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، تو ایمان لایا، تو نے نیک اعمال کیے، لہٰذا اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے، یہ جنت ہے، اور یہاں پہ تو رہے گا جب تک تو یہاں سے اٹھایا نہ جائے، یعنی قیامت تک تو یہاں پہ رہے گا، جنت کی ہوائیں تجھے ملتی رہیں گی، لیکن جب قیامت آئے گی دوبارہ تجھے اٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد تو جنت کے اندر داخل ہو سکے۔ تو یہ جنتی کا حال ہے اگر مرنے والا بندہ وہ مومن ہے، لیکن اگر مرنے والا وہ کافر، منافق، مشرک ہے تو پھر اس کے بعد جو فرشتے آتے تو وہ کیسے ہوتے؟ فرمایا اسودان ہے، وہ کالے سیاہ ہوتے ہیں، خضرتان ہے، ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ نیلگوں ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر انسان کے اوپر دہشت داری ہو جاتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے۔ تو منکر نکیر سے سوال کرتے ہیں، ہاں بھی بتاؤ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اب یہ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، تو یہ کیا کہتا ہے، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں من نبیوں کا، یہ پھر کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، پھر یہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو یہ جب سوالوں کے جواب دے لیتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوتے، وہ گرزوں کے ساتھ اس کو مارنا شروع کر دیتے، اس کو مارتے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ جب گرز مارتے ہیں نا مردے کو تو اس کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں نکلتی ہیں جو انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ انسان اور جن نہیں سن سکتا، باقی تمام مخلوق اس آواز کو سنتی۔ اور پھر بعض نافرمان ایسے بھی ہوتے ہیں، فرمایا کہ جن کے اوپر 99 سانپ مسلط کی جاتی، 99 سانپ، اور وہ اتنے زہریلے، فرمایا کہ اگر ان سانپوں میں سے ایک سانپ بھی دنیا کے اندر پھونک مار دے تو دنیا کے اندر سبزہ نہ ہو، اتنے زہریلے۔ اور بعض نافرمانوں پر اسی طرح فرمایا کہ بچھو مسلط کر دیے جاتے جو اس کو ڈستے رہتے ہیں اور کاٹتے رہتے ہیں۔ اور اہل ایمان پر بھی بعض اوقات اس طرح کی کیفیت داری ہوتی ہے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ قبر کو حکم ہوتا ہے نا، قبر آپس میں جڑ جاتی ہے، بس یہ ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اہل ایمان کے اوپر بھی یہ کیفیت داری ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے اندر گر کر زخمی ہوئے، پھر شہید ہو گئے۔ ان کو جب قبر کے اندر دفن کیا گیا تو آپ علیہ السلام کافی دیر ان کی قبر پہ کھڑے رہے اور تسبیح تکبیر کہتے رہے اور ذکر اذکار کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میرے صحابی سعد ابن معاذ پر بھی ضابطہ آیا تھا، یعنی قبر کی تنگی ان کے اوپر بھی آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا۔ تو اہل ایمان کے اوپر بھی یہ کیفیت آتی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری نافرمانی جو ہے تو یہ کیفیت اہل ایمان پر بھی آتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو قبر کا عذاب اور ثواب ہے یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، قبر کے اندر انسان کو راحت بھی ملتی ہے۔ پھر اسی طرح قبر جو ہے یہ علیین کا حصہ ہے، برزخ یہ علیین کا حصہ ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب اور ثواب نہیں ہوتا اور نہ ہی روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو جو قبر کے اندر راحت ملتی ہے یا اس کو عذاب ملتا ہے تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ اس جسم راحت اور تکلیف دونوں کو محسوس کرتا ہے، دونوں کو محسوس کرتا ہے۔ جب تک انسان کا جسم سلامت ہوتا ہے تو روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے،
لیکن جب انسان کا جسم وہ گل سڑ جاتا ہے تو پھر بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کی دمچی کی ہڈی ہے وہ سلامت رہتی اور روح کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان راحت اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. لیکن بعض لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. وہ اس آخرت کے جو نظارے ہیں ان کو ان دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. یہ حالات قبر میں جا کے پتہ چلیں گے کہ قبر کے حالات وہ کیا ہے. تو انگریزوں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے, تحقیق کی اور اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قبر کے اندر سانپ ہوتے ہیں, بچھو ہوتے ہیں, ان کو مارا جاتا ہے, ان کو جلانے کا عذاب ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک پارا لیا. پارا جو ہے نا بہت ہی زیادہ حساس چیز ہے پارا. اب تھوڑی سی حرارت اوپر نیچے ہوتی ہے نا تو یہ پارا چڑھ جاتا ہے. انسان کے جسم میں ذرا سی حرارت ہوتی ہے تو وہ تھرمامیٹر کے اندر جو پارا ہوتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ پارا انہوں نے مردے کے ساتھ لگا کے مردے کو دفن کیا, تازے مردے کے ساتھ. پھر 2-3 دن کے بعد قبر سے اس کو نکالا تو وہ پارا اسی طرح سلامت تھا. تو انہوں نے کہا اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوتا, قبر کے اندر کسی کو نہیں مارا جاتا, قبر کے اندر بس بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. تو انہوں نے اس دنیا کی آنکھوں کے ساتھ اس کا نظارہ کرنا وہ چاہتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق چونکہ عالم ملکوت کے ساتھ ہے, تو عالم ملکوت کے ساتھ جب تعلق ہے تو اس کا اندازہ تب ہوگا جب انسان قبر کے اندر جائے گا. تو دنیا کے اندر رہ کر انسان یہ کہے کہ مجھے قبر کا نظارہ ان آنکھوں سے مل جائے, یہ ناممکن ہے, اس طرح نہیں ہوتا. تو بہرحال فرمایا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, بالقول الثابت, مضبوط بات کے ساتھ. مضبوط بات سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر کفر, شرک, معصیت, نافرمانی ان چیزوں سے بچا رہتا ہے. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی. آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر کی منزل. تو قبر کی منزل میں بھی اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو پھر مضبوط رکھتے ہیں, ثابت قدم رکھتے ہیں. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کن کو؟ ظالموں کو. تو یہ لفظ خود بتلا رہا ہے کہ کفر اور شرک یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. جو بندہ کفر اور شرک پر مصر رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کو طلب کرتا ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَىٰ, جو بندہ ہدایت کی طرف چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے. جو ہدایت کی طرف نہ آئے, لوگوں کے سمجھانے کے باوجود وہ کفر اور شرک کی طرف ڈٹا رہا ہے, تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہے. ہر کام وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے. اب جس کو چاہے گمراہ کر دے, جس کو چاہے ہدایت دے دے, اور پھر اس گمراہی اور ہدایت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے راحت دے دے, اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سزا میں غرق کرے اور سزا اس کو دے. اللہ جل شانہ میں صدیت کا علم اور عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ